اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج ہمارا بیسک دین کورس کا الحمدللہ آج 8واں دن ہے. اور آج الحمدللہ ہم نے اب تک بھی جتنے الحمدللہ خاص طور پر جتنی کلاس بھی کی، یقیناً اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں. اللہ کریم اسی طریقے سے مزید استقامت نصیب فرمائے اور دین کو سیکھنے کا اسی طرح شوق اور جذبہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، یقیناً دین جو ہے یقیناً ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور جس طریقے سے ہم کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہماری روحانی ضرورت ہمارا دین ہے. تو دین یقیناً رمضان المبارک میں کچھ دین کی بہاریں اپنی زندگی میں لاتے ہیں. زندگی میں کتنی طمانینت، زندگی میں کتنا سکون، زندگی میں کتنا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم دین سے دور ہوتے ہیں، مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں ہمیں گھیرتی چلے جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم دین کو اپنانا شروع کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اپنا محاسبہ دین کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کچھ اپنی بنیادی ضرورت دین کو جاننا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو سیکھنے میں غفلت میں پڑے رہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات جو ہے اس کورس سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ آج خاص طور پر پہلا سیگمنٹ کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبحان اللہ بشارتیں دی، اور رمضان مبارک کی فضیلت اور اہمیت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: پچھلی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی امت کو بھی ان خصوصیات سے نہیں نوازا. بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 اہم خصوصیات سے نوازا ماہ رمضان المبارک میں، جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں نوازا. تو ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کی جو 5 خصوصیات ہیں، ان میں سے سبحان اللہ کل کے پروگرام میں نے ذکر کی تھی کہ پہلے 2 خصوصیت کہ سبحان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اس پر میں نے کل تفصیل کی تھی، اور جو کل کی نشست میں ہم نے کل کی 6 دن میں 7ویں دن میں کل کی ہم نے اس میں ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے منہ کی بدبو کو، کون سی بدبو؟ جو معدے سے نکلنے والی ہے. لیکن اگر آپ عام دانت مسواک کرتے ہیں اور ٹوتھ برش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن روزے کے رات میں تو ٹوتھ برش نہیں کر سکتے، آپ مسواک کر سکتے ہیں. وہ بھی مسواک اس انداز سے زیادہ ریشے کو چبانا نہیں ہے، زیادہ گلے کی طرف نہ جائے، بلکہ آپ مسواک سنت سمجھ کے کریں. تو انشاءاللہ اس سے سب سے بڑا فائدہ میں نے وضو کی سنتوں میں ذکر کیا تھا کہ انسان مرتے وقت جو ہے کلمہ زبان پر جاری ہوتا ہے. دوسری بات، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص امت محمدی کی خاص خصوصیت ہے وہ ہے سبحان اللہ. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک جو اپنا روزہ رکھتا ہے، معدے کا بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اور جنسی معاملات سے بھی رکتا ہے، اور یقیناً جائز جنسی معاملات سے رکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے
احکام پر عمل کرتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کا روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کا روزہ رکھتا ہے، اپنے اعضائے جسم کا روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ خوب حفاظت کرتا ہے کہیں کسی عمل سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزانہ سبحان اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو آراستہ کرو، جنت کی زیبائش کرو، جنت کو سجاؤ۔ کیوں؟ کہ اس میں روزے دار آنے والے ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے امید ہے اس بات پر کہ لوگ دنیا میں مشقتیں اٹھائیں گے اور تیری طرف کل دوڑ کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رمضان المبارک میں یقیناً دن کا روزہ رکھنا، وہ گرم ممالک جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر روزہ رکھنا کس قدر مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمت دیتے، اور روزے دار کو ماشاءاللہ کتنی پیاس لگی ہو لیکن وہ پانی نہیں پیتا، اس کو معلوم ہے کہ ایک بھیڑ ہے، ایک سب کچھ ہے، خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ گانے باجے نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ اعضائے جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے، اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے پھر ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست پروٹوکول ہے یہ، کس کے لیے؟ یہ روزے دار کے لیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں خصوصیت جو بیان کی وہ انشاءاللہ کل ہم جو ہے بیان کریں گے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو 5 خصوصیات سے نوازا، جو پچھلی امتوں میں کسی کو بھی، چوتھی خصوصیت جو ہے وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ 5 بھی بیان کر دیں گے۔ تو آج انشاءاللہ 3 خصوصیات جو ہے بیان ہو چکی ہیں، ان 3 خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا، یا اللہ ہمیں اب رمضان مبارک کی قدر نصیب فرما اور خوب سے خوب تر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ اس سال 2020 میں آپ کی زندگی میں سلسلہ یادگار رمضان ہم نے شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 2020 کا رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے۔ الحمدللہ اس میں آپ حضرات کو اعمال صالحہ سے جوڑ رہا ہوں، فجر کی نماز سے لے کر رات کو عشاء کی نماز تک کے معمولات بزرگان دین الحمدللہ وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسرے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ تو آج کی نشست میں ناظرین کرام، اور الحمدللہ دن میں ہم روزانہ نشست کرتے ہیں کہ جس میں الحمدللہ آپ حضرات کو میری کوشش ہوتی ہے کہ خاص طور پر آپ حضرات کو بیسک دین بھی سکھایا جائے، کیونکہ رمضان مبارک ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تو تربیت کے لیے یقیناً ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، محاسبہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ابھی آپ کس اسٹیج میں ہیں اور آپ کو کس اسٹیج پر ہونا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور تجوید میں الحمدللہ ہم نے 11 لیٹر بلکہ 12 لیٹر الحمدللہ ہم 12 حروف جو ہے ان کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ حروف مفردات، حروف تہجی الحمدللہ وہ ہماری کمپلیٹ ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بڑی تیزی سے الحمدللہ آدھے حروف جو ہے وہ ہم کمپلیٹ ہونے کو ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، علم تجوید کے اندر حروف مفردات جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے وہ میں نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا تھا، وہ کتنے ہیں؟ وہ ٹوٹل 29 ہیں، 29 ہیں، اور 29 حروف میں سے الحمدللہ 12 حروف ہو چکے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں، اور 13واں حرف جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرا کچھ گلا خراب ہے، معذرت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ان تمام حروف کی تفصیل آپ پچھلے لیسنز میں دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے۔ الف، با کہاں سے ادا ہوگا اس کی تفصیل ماشاءاللہ پچھلے لیسن میں موجود ہے۔ تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔
नाज़रीन کرام ایک ایک حرف کا مخرج، ایک ایک حرف کے مخرج کی تفصیل، اس کی ادائیگی کا طریقہ کہ کون سا حرف کہاں سے کس طریقے سے ادا ہوگا، الحمدللہ دو دو کر کے ایک ایک کر کے ہم نے یہ حروف پڑھے ہیں۔ تو الحمدللہ پچھلے ہمارے تمام کے تمام لیسن جو ہیں، تمام کے تمام جو ہے اسباق الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ناظرین کرام اگلا حرف ہے وہ ہے شین۔ شین ناظرین کرام اس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے، یعنی کہ آواز اس کو کہتے پڑھتے وقت ہی آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ دیکھیں یہ جو اس کو کہتے ہیں صفت تفشی، یعنی اس کی خوبی ہے، اس کا نام ہے صفت تفشی۔ اب یہ کون سے گروپ میں سے ہے؟ یہ جو ہے حروف شجریہ میں سے، وہ حروف جو وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں، یعنی مڈل آف دا ٹنگ، مڈل آف دا پائلٹ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ یہ تین حروف متحد المخارج تو ہیں، یعنی ان تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن ان کے نکلنے کی جگہ تو ایک ہے، لیکن ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی خوبیاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، تو یہ متحد المخارج ہے لیکن مختلف الصفات ہیں۔ اب دیکھیے شجریہ، یہ کون سے کس کیٹیگری کا نام کیا ہے؟ شجریہ۔ شجریہ لیٹرز کتنے ہیں؟ 3، جیم، شین، یا۔ تو جیم ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پریکٹس۔ اب شین کی، شین کو ادا کرتے وقت وسط زبان یعنی درمیان زبان درمیان تالو میں ہم زور دیں گے، تو یہاں سے شین ادا ہوگا، لیکن اس کو ادا کرتے وقت صفت تفشی کو ادا کریں گے، یعنی کہ آواز منہ میں پھیل جائے، اور اسے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کھینچے، اس کی پریکٹس کریں۔ شین، شین، یہ اتنا مشکل مخرج نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہے میں جیم شین یا متحد المخارج کی طرف میرا ذہن جا رہا تھا، تو کیا ہے؟ سین، اب اس کے بعد شین، اس کے بعد ہے صاد۔ اب یہ وہ حروف میں سے ہے جو حروف مستعلیہ ہیں، یعنی وہ حروف جن کو قرآن کریم میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حرف آپ پڑھ چکے تھے خا، اب دوسرا حرف آ گیا صاد۔ یہ 7 حروف ہیں، انشاءاللہ ان کی آگے تفصیل میں آگے بتلاؤں گا۔ تو یاد رکھیے صاد کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ یہ بھی 3 گروپ لیٹر تھے، ز، سین اور صاد۔ یہ متحد المخارج ہیں لیکن مختلف الصفات۔ ز اور سین جو ہے لائٹ ہے، زا ہارڈلی پڑھتے ہیں، سین جو ہے اس میں صفت صفیر کو خوب ادا کرتے ہیں، زا میں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کو سین کو لائٹ کرتے ہیں، اور صاد کو فل میوٹ کرتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اکثر پڑھتے ہیں ساد، ساد یا سواد، یہ سواد کے درمیان میں واو پڑھتے ہیں، سواد، سواد نہیں ہے، سواد کے بعد الف ہے اور پھر دال ہے، صاد۔ کیا اس کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، ثنایا علیا، ثنایا سفلا، ان دونوں کے اندرونی حصے دیکھیں۔ یہ صفت صفیر کو پہلے ادا کریں گے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر اس کو صفت صفیر کو ادا نہیں کریں گے تو یقیناً مخرج کی خوبصورتی، اور علم تجوید کے معنی یہ ہیں عمدہ کر کے، خوبصورت کر کے پڑھنا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے شین اور صاد یہ 2 مخرج پڑھے اور ان کی ادائیگی پریکٹس کی، لیکن آپ نے ہمارے لیسن میں 40 منٹ کا جو یہ ہمارا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں تو یقیناً ہم 3-4 سیگمنٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری مشکل ہو جاتی ہے، زیادہ توجہ دیں۔ تو آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی بار بار۔ مثال کے طور پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ سمجھے کہ وظیفہ بھی ہے اور اس کی بڑی برکت بھی ہے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو عربک الفابیٹس کا وظیفہ کر لے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی روزانہ اس کی پریکٹس کرے، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک حرف پڑھنے پر رمضان المبارک کے اندر تجوید کے ساتھ پڑھنے میں ویسے بھی 70 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان مبارک میں 70 ٹائم ایکسٹرا ملٹیپلائی کر لیں تو کتنا اجر و ثواب ہو گیا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ایک حرف کو سیکھنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اگلی
قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سیکھنا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے آئیے اب قرآن کریم کی جو ہے سورہ فاتحہ کی آج الحمدللہ کل ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی. آج ہم نے انشاءاللہ سورہ اخلاص کی بھی سورہ اخلاص کا آغاز کرنا ہے. تو تعبد تسمیہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ جو ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے ایک ایک آیہ مبارکہ کر کے دو آیہ مبارکہ کر کے ہم نے الحمدللہ آج 8واں دن ہے اور 8 دن میں ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کی ہے. تو یقیناً 7ویں دن ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن آج اس کے ہم دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی بدل جاتے ہیں, نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب معنی بدل جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کے خوب دھیان کیجئے. اگر جو شخص دھیان نہیں کرتا بس ٹھیک ہے کہتے ہیں اللہ قبول کرے گا, تو یقیناً ناظرین کرام پھر یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے اور یقیناً بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرومیوں سے بچائے, ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں میں شامل فرمائے. آئیے ناظرین کرام سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ میرا گلا کچھ خراب ہے جس کی وجہ سے آواز بھاری ہے اور مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے پڑھنے میں. الحمد للہ رب العالمین. میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا اکثر لوگ ٹون کی طرف آواز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آواز کی طرف ہم نے بعد میں جانا ہے. میں آپ کو سکھانے کے لیے انشاءاللہ روانی سے ہم پڑھیں گے تو اس کو خوبصورت سے بھی آواز سے بھی پڑھ لیں گے. لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ آواز کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ مخرج کی ادائیگی کی طرف جائیں. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دیوار نہ بنائے اور پہلے سے کلر کرنا شروع کر دے, وہ کہے گا یار پہلے بلاک تو لگنے دو, پوری دیوار بن جائے اس کے بعد کلر شروع کر دینا. بیائی نہیں یہی بات ہے, بلا تمثیل و تشبیہ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے مخرج ادا کر لیں پھر اس کے بعد اس پر جو بھی آپ ٹون بہت ہی خوبصورت آواز میں جو بھی پڑھنا چاہیں لیکن پہلے مخرج کو صحیح طور پر ادا کریں, یعنی اس کی ادائیگی درست کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میرے ساتھ مل کر پریکٹس کرتے رہیے. میں آپ کے لیے آرام سے پڑھتا ہوں. الرحمن الرحیم. ایک ایک حرف کلیئر ہونا چاہیے, ایک ایک حرکت کلیئر ہونی چاہیے. آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے را پڑھا, آپ نے ہا پڑھا, آپ نے میم پڑھا, آپ نے نون پڑھا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. یہاں اکثر اهدنا الصراط اے نہیں ہے, حمزہ ہاز ہے, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گلا خراب ہے بڑی مشکل سے. انہی آیت کی ناظرین کرام دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں تھوڑا سا روانی کے ساتھ. یہ میں نے مجود انداز میں پڑھا تھا تاکہ ایک بگنرز کے لیے یہ مجود سب سے بہتر ہے. روانی اس وقت کہ جب آپ کی فلوئنسی, اس وقت کہ جب آپ کی ادائیگی, آپ کا لب و لہجہ عربک ہو جائے, آپ کی پروننسیشن بہتر ہو جائے, آپ کے مخارج کی ادائیگی بہتر ہو جائے, ایک حرف آپ کا کلیئر ہو جائے, پھر آپ امام صاحب کی طرح یا اپنے قاری صاحب کی طرح یا کسی کی طرح جو ماشاءاللہ بڑے بڑے قراء ہیں ان کی طرح جس طرح بھی پڑھنا چاہیں پھر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر ایک ایک آیہ مبارکہ کو بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جو ہے یقیناً اسی انداز سے پریکٹس جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ناظرین کرام انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو تلاوت کا حق ہے وہ ایک حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور ایک حرکت کو کلیئر کر کے پڑھنا. یقیناً یہ آپ کے لیے میں نے اس کو بہت آسان کر کے پیش کیے اور سورۃ الفاتحہ کو آرام آرام سے ایک ایک آیہ مبارکہ کو ہم نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھا. تو آپ پچھلے لیسن بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ تمام کے تمام لیسن جو ہے وہ الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے. اب ناظرین کرام انشاءاللہ میرا ارادہ تھا آج کے ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص کی بھی پریکٹس کا آغاز کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ کل کریں گے. اب ہم ناظرین کرام تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں الحمدللہ ہمارے تو آج کل 3 ہی سیگمنٹ ہو رہے ہیں. چوتھا سیگمنٹ کی طرف ٹائم ہی نہیں ملتا، کافی سوالات میرے پاس جمع ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چوتھے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں. جو سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی میں شامل کروں. طب نبوی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں، اسی طریقے سے کچھ جو ہے وہ میرے پاس خاص طور پر اس حوالے سے بھی سوالات ہیں جو فقہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کے بھی متعلق میں ذکر کروں گا. اب یہ آئیے ناظرین کرام ہم اپنے فقہ کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. اور فقہ کے لیسن میں الحمدللہ ہم ناظرین کرام وضو کے فرائض، وضو کا مکمل طریقہ، وضو کی سنتیں الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ناظرین کرام وہ غسل کے فرائض، الحمدللہ غسل میں کتنے فرض ہیں الحمدللہ ان کا ذکر کر چکے ہیں، اور غسل کا ایک ایک فرض کیسے ادا کیا جائے، سنت نبوی کا کیا طریقہ ہے. کل ہم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور ہماری ماں ان کے حوالے سے الحمدللہ کل ہم نے کچھ باتیں کی تھی اور الحمدللہ وہ تمام غسل کی صورتیں جو ہے الحمدللہ بیان کی تھی. آج ناظرین کرام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سمرہ بن جندب اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک حدیث مبارکہ ان کو پیش کرنے کے بعد غسل کی پوری سنتیں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. آج ہم لوگ بھی غسل کرتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا ایک طریقہ وہ ہے جو ہم پاکی ناپاکی کا اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے. تو ہر بندہ جس کے ہاتھ میں گندگی لگی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کا جسم گندا ہے تو وہ نہائے، لیکن جو شریعت کی نظر میں پاکیزگی ہے وہ کیا ہے؟ تو الحمدللہ اس کا ذکر الحمدللہ ہم نے کل بھی کیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ کریں گے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ خواتین کے لیے فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی، یعنی کہ حائضہ عورت کون سی؟ جو خاص طور پر عورتوں کو جو پیریڈ آتے ہیں اور ان کے ایام آتے ہیں، فرمایا حائضہ عورت اس کو کہتے ہیں. اور جنبی آدمی یعنی جس پر غسل فرض ہو، قرآن پاک میں سے کچھ نہ پڑھے، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا یعنی ایک ایک آیہ مبارکہ کو پورا پڑھنا بھی یقیناً یہ شریعت کی نظر میں ایک گناہ گار ہونے کے اس میں ہے. تو فرمایا اگر قرآن کریم کی اگر حائضہ عورت ہے اور اگر اسی طرح جنبی آدمی ہے تو قرآن کریم کی پوری آیت کو ایک ساتھ نہ پڑھے بلکہ اس کو توڑ کر پڑھے. تو اسی لیے وہ لوگ جو قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ 10 سال ہو گئے کافی ماشاءاللہ ٹی وی پر مجھ سے لوگ خواتین بھی سیکھتی ہیں، تو میں ان کو یہی کہا کہ اگر حائضہ، اب ظاہری بات ہے اگر عورت کے 7 دن چھٹی کے نکل جائے تو باقی وہ کیا پڑھے گی. تو اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پڑھے ضرور، سیکھے ضرور، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کو اس انداز سے امپلیمنٹ کہ خاص طور پر کیونکہ درمیان میں کال آ گئی تھی تو پھر اب تھوڑی سی توجہ میری بڑھ گئی تھی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اس طریقے سے پڑھے کہ آیہ مبارکہ کو توڑ کر پڑھے.
اگر آیا مبارکہ کو توڑ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ادائیگی بہتر ہو جائے گی۔ اب ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہتی ہیں تو حائضہ عورت اور جنبی آدمی تو تلاوت کلام مجید فرقان حمید کو نہ تو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی پوری اس کی آیا مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ازدواجی زندگی گزارتے ہیں یا احتلام ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ غسل کے یعنی کہ جنابت کا اثر اس کے ہر بال کے نیچے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی لیے اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ جو بالوں سے چھپا رہتا ہے پاک صاف ہو جائے شریعت کی نظر میں، اور جلد کا جو ظاہر ہے اس پر بال نہیں ہے اس کو بھی اچھی طرح دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر یہ دونوں حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ جن صورتوں میں غسل فرض ہے حضرات کرام ان کا میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے ہم غسل کی سنتیں بیان کر لیتے ہیں۔ غسل کی سنتیں حضرات کرام نوٹ کر لیجئے۔ غسل کی سنتیں سبحان اللہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو نمبر 1 غسل کی ٹوٹل حضرات کرام یہاں 6 سنتیں لکھی ہیں، تو انشاءاللہ 6 سنتیں جو ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل جنابت اس انداز سے فرماتے تھے۔ نمبر 1 کل بھی میں نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوتے تھے، اچھی طریقے سے 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ پھر اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے، یعنی کہ اپنے شرمگاہ کو دھوتے تھے، اور یہ دائیں ہاتھ سے پانی اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یقیناً یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 3 پھر نماز کی طرح مکمل وضو کرتے تھے، یعنی جس طرح نماز کل میں نے ذکر کیا تھا حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اس کے بعد، یعنی کہ جب دونوں ہاتھ دھو لیے استنجا کر لیا، اور میں نے استنجے میں تفصیل بیان کی تھی کہ پیشاب کرنا کیوں ضروری ہے، یہ آپ پچھلے لیسن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ مکمل وضو کریں، جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کریں گے اگر روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہے تو زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ گلے میں نہ چلا جائے، اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی خیال کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں سے پانی تر کرنا، سبحان اللہ، یعنی پانی جب ڈال دیا یعنی کہ اپنے پانی لے کر اپنے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اب یہ خواتین کے لیے بھی یہ سنت ہے، اور وہ لوگ جن کے بال بڑے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرنا، تاکہ پہلے اچھی طرح تر کر دیں، جب پانی ڈالیں گے تو فوراً ہی پانی نیچے پہنچ جائے گا۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، پانی جب بالوں کی جڑیں تر نہ ہو تو اوپر سے پانی ڈالیں تو وہ نیچے بہ جاتا ہے، نیچے تہ تک نہیں پہنچتا، لیکن بال گیلے ہوں گے تو پھر تہ تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 5 یعنی کہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 مگے یعنی کہ پہلے سر پر ڈالتے، پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر، اور اس کے بعد بائیں کندھے پر ڈالنا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب ناظرین کرام غسل فرض ہونے کی چند صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ تو غسل کی 6 سنتیں الحمدللہ وہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 2 اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لینا اور بائیں ہاتھ سے اپنے استنجا کرنا۔ اور نمبر 3 پورے نماز کی طرح غسل سے پہلے مکمل وضو کرنا۔ استنجا کرنے کا کیا مقصد ہے پوری تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور نمبر 3 یعنی کہ پورے مکمل وضو کرنا۔ اور نمبر 4 جو ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں تک تہ تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 5 یعنی اپنے سر پر پانی ڈالنا، اور اس کے بعد پھر دائیں کندھے پہ اور پھر بائیں کندھے پہ، اور آخر میں سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو 6ٹھی سنت ہے وہ دونوں پاؤں آخر میں دھوتے تھے۔ ظاہری بات ہے آج کے دور کے اندر الحمدللہ یہ آسانی ہے، پانی جب ہم نہاتے ہیں تو پانی خود بخود بہہ کر نالی سے باہر چلے جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پانی نکاسی کا اس انداز سے انتظام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پر جا کر آخر میں پاؤں کو دھوتے تھے۔ تو یہ سنت آپ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں، جب آپ پورا نہا لیں، نہانے کے بعد آخر میں پاؤں کو دھو لیں، تو یہی سنت ہے۔ تو ناظرین کرام آج کی ہماری نشست الحمدللہ ختم ہوئی۔ کچھ سوالات ہیں ان کو میں شامل کرتا ہوں ناظرین کرام، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ناظرین کرام میری کوشش یہی ہے کہ یہ رمضان مبارک آپ کی زندگی
کا میری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے. اور اگر الحمدللہ اگر آپ نے غسل کا مکمل طریقہ سیکھ لیا, غسل کے فرائض سیکھ لیے اس رمضان مبارک میں, آپ نے ماشاءاللہ وضو کے فرائض سیکھ لیے, وضو کا مکمل طریقہ سیکھ لیا, غسل کی سنتیں سیکھ لی, وضو کی سنتیں سیکھ لی, تو الحمدللہ آپ کی طہارت کامل ہوئی, تو انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان بہت اچھا یقیناً زندگی کا یادگار رمضان ہو گیا. ناظرین کرام, ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ رمضان المبارک میں کیا اگر کوئی شخص یعنی کہ سحری کے وقت, یہ دیکھیں یہ پہلے بھی کئی دفعہ سوال آیا ہے, اس سے بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا اور پھر بھی کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں یہ بھائی تھوڑا سا سالن باقی ہے, تھوڑی سی چائے باقی ہے, تھوڑا سا یہ باقی ہے, بس تھوڑا سا کھا لو, اچھا منہ میں آدھا گھونٹ ہے آدھا چھوڑ دیا, نہیں, اب آدھا اس کو چھوڑ دو, اب ٹائم ختم ہو گیا تو آپ چھوڑ دو. اگر آپ نے پھر بھی ٹائم کے بعد بھی آپ نے پی لیا تو اس وقت بھی آپ کیا نام ہے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ آیا کہ رمضان مبارک میں روزے کا مسئلہ. دیکھیں جی یو کے اندر ایک مسئلہ میرے پاس آیا, یو کے اندر سن سیٹ جو ہے وہ ویدر ٹائم جو ہے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. اب اکثر لوگ کیا ہے مختلف جو مساجد کے ٹائم ٹیبل ہیں ان کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹائم ٹیبل میں 2-3 منٹ کی تاخیر بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو. جو سن سیٹ کا ٹائم ہے, سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے, جب سورج غروب ہو جائے تو اب اس کے بعد روزہ کھول دو. تو اس لیے ناظرین کرام یہ 2 مسئلے میرے پاس آئے تھے, تو میں نے ان کو بتلایا تھا کہ اب آپ جو ہے اگر سن سیٹ ہو گیا ہے تو اب آپ کو یہاں یو کے کا ویدر جہاں ہم دیکھتے ہیں ویدر کا, وہاں اگر ویدر میں لکھا ہوا ہے آپ کے علاقے کا, آپ کے لندن کا الگ ہے, برمنگم کا الگ ہے, دوسرے شہروں کا یورپ کا الگ ہے, اسی طرح پاکستان میں بھی سن سیٹ دیکھ لیں کیا ٹائمنگ ہے سورج غروب ہونے کی. اس کے بعد جب غروب ہو جائے تو اذان کا انتظار نہ کریں. اکثر لوگ کیا اذان مغرب کا انتظار کرتے ہیں, اذان مغرب ہوگی تو پھر ہم نے روزہ کھولنا ہے. اذان مغرب تو نماز کے لیے ہوتی ہے نہ کہ آپ کے روزے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمارے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا, نہیں ابھی اذان نہیں ہوئی, ٹائم بھلے ہو گیا, ان کو بس ایک عادت سے بنی ہوئی. تو اس لیے روزے میں کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس پیارے دین کو سیکھنے کی, آگے سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. اس پیغام کو جتنا زیادہ آگے مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے, تاکہ اگر کسی کا غسل درست ہو گیا, کسی کے وضو درست ہو گیا, کسی کی نماز درست ہوگی, کسی کی ایک آیا مبارکہ درست ہوگی, اور میرے اور آپ کے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت افطاری کا وقت قریب ہے, تو یقیناً روزے دار وہاں ہیں, تو آپ لوگ خاص دعا کریں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. تو اپنی خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, جہاں جہاں یا اللہ ابھی روزہ کمپلیٹ ہونے کی طرف ہے, یا اللہ تو آج کے روزے کو ان کو قبول فرما, اور روزے کی حالت میں کوئی غلطی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے روزوں کی قدر نصیب فرما, ماہ رمضان مبارک کی قدر نصیب فرما. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے یا اللہ تیری طرف سے نعمتوں کے, یا اللہ نیکیوں کے, یا اللہ خوب تیری طرف سے تو نیکیوں کا موسم بہار ہے, لیکن یا اللہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. یا اللہ نوجوان دوست ادھر ادھر وقت ضائع کر دیتے ہیں, یا اللہ ان کو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا. یا اللہ جو منٹوں میں سیکنڈوں میں یا اللہ اربوں اور کروڑوں نیکیوں کے مالک بن سکتے ہیں, یا اللہ انہیں ذوق عبادت, شوق عبادت, یا اللہ مجھے بھی ذوق عبادت, شوق عبادت اور خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. بالخصوص یہ جو ہے یا رب العالمین اس سال ہم نے سلسلہ یادگار رمضان شروع کیا ہے, اپنی زندگی کے یادگار رمضان بنانے کی ہم نے نیت کی ہے. یا اللہ ہماری زندگی کا ایسے یادگار رمضان بنا دے, یا اللہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے. ہمیں خوب سے خوب تر یا اللہ جو اعمال صالحہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, فجر کے بعد کے اعمال, ظہر کے بعد کے اعمال, عصر کی نماز کے بعد کے اعمال, مغرب کی نماز کے بعد کے اعمال, اور یا اللہ عشاء کی نماز کے بعد کے اعمال, یہ تمام کے تمام اعمال میں پہنچا رہا ہوں. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی اور اس عمل کی برکات ان کی آنے والی زندگیوں میں نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں, یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما کر جلدی اس وبا سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما. امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما. یا اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما. سیریا, برما, فلسطین, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنے کی تڑپ نصیب فرما. یا اللہ صحابہ میں جس طرح تڑپ تھی ایک حدیث مبارکہ کو حاصل کرنے کے لیے,
وہ کئی کئی دن اور مہینے مہینوں کا سفر کرتے تھے. یا اللہ آج تو دین ہر گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے, آج تو ہر ایک شخص تک دین پہنچ چکا ہے, لیکن یا اللہ وہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی, وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا. یا اللہ وہ شوق اور وہ تڑپ بھی پیدا فرما. یا اللہ بالخصوص جو عاقل بالغ ہیں, شعور رکھنے والے ہیں, یا اللہ انہیں اپنے خاص طور پر یا اللہ انہیں دین کو سیکھنے کی بنیادی ضرورت, جو دین ہے بنیادی بیسک دین ہے, جو بیسک دین کورس کا ہم نے آغاز کیا, یا اللہ اس پر عمل کرنے کی, اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جتنے سلسلے ہم نے شروع کیے ہیں, سلسلہ یادگار رمضان میں صبح یا اللہ سحری کے وقت تلاوت قرآن کریم کا معمول 12 سپارے کمپلیٹ ہو گئے. یا اللہ اسی طریقے سے افطار کے وقت دعائے افطار ہم کرتے ہیں. یا اللہ دن میں بیسک دین کا کورس کرتے ہیں. یا اللہ اعمال صالحہ سے جوڑنے کے لیے سلسلہ یادگار رمضان ہر روزے کے اعمال بھیجتے ہیں, خاص اعمال اور وظائف. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے یہ مجھے ہمت دے, طاقت دے, تاکہ میں پورے رمضان مبارک اپنے ناظرین سامعین اور پوری امت مسلمہ کو اسی طرح اعمال سے جوڑتا رہوں. یا اللہ مجھے صحت و تندرستی نصیب فرما, بالخصوص میرے گلے کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جتنے مسلمان بیمار ہیں, گھروں میں ہاسپٹلز کے اندر ہیں, سب کو شفاء کلی نصیب فرما. بالخصوص دعا فرمائے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس کورونا وائرس سے جو بیمار ہیں, یا اللہ انہیں شفا نصیب فرما. اور بالخصوص یا اللہ اس کے اندر جو شہید ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جتنے ناظرین سامعین میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں, ان سب کے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے آباء و اجداد, میری امی جان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام بتاتا چلوں کہ معذرت کے ساتھ کہ کل شاید ہم 2 بجے نہ آئیں, کل ہم یو کے ٹائم 1 بجے آئیں گے, کیونکہ کل میں نے لندن کا سفر کرنا ہے. کل میں نے یہاں سے برمنگھم سے لندن جانا ہے, تو تقریباً وہاں تک جانے میں مجھے اسلام چینل پر کل ہمارا پروگرام ہے, تو کل مجھے شاید یہاں سے جانا پڑے تقریباً 2 بجے نکل جانا چاہیے. تو پھر شاید میں 1 بجے میں لائیو آؤں. پاکستان ذہن میں رکھیں یو کے ٹائم ہمارا کیا ہوگا 1 بجے, کیونکہ ناظرین کرام یا 1 بجے ہوگا یا 12 بجے. آپ سوشل میڈیا میں میرے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ وہ نشست میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا بھی دوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اس پیغام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ زندگی رہی, کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.